بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑے لالچ کی آفر۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں نہیں بند کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہو۔ چنانچہ سبوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کی خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے لگا، کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ امام زرقانی نے اس کو المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 پر لکھا ہے، اور سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 ہے۔ قریش کا وفد ابو طالب کے پاس۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤساء ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ حضرت ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے فرمان فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کی تعمیل کرتے ہوئے
علل اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا آواز فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان و عاص بن ہشام اور ابو جہل اور ولید بن مغیرہ و عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجا کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چاچا کی سفید داڑھی پر رحم کر اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چاچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برائی ہوئی مگر جذبات سے بری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چاچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پیس گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کی خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266۔